تو اس بندے کا اسلام کے ساتھ کوئی تعلق نہیں ہے۔ اور دوسری بات یہ بھی ذہن نشین کر لیجئے کہ یہ بھی ضروری نہیں ہے کہ کوئی اپنے آپ کو قادیانی کہلا کر، اپنے آپ کو قادیانی منوا کر پھر ختم نبوت کا انکار کرے تو وہ کافر ہے۔ نہیں، کوئی اپنے عنوان کے ساتھ قادیانی کا تعارف لگوائے یا نہ لگوائے، اپنے آپ کو قادیانیوں میں شمار کرے یا نہ کرے، یا اپنے آپ کو کسی بھی مکتبہ فکر کے ساتھ منسوب کرے، منسلک مانے، لیکن کسی بھی نقطہ نظر سے، کسی بھی تناظر میں رسول پاک کے بعد وہ کسی کو نبی ماننا ممکن جانتا ہے، ممکن سمجھتا ہے، اگرچہ اپنے آپ کو قادیانی نہ بھی کہے تب بھی دائرہ اسلام سے خارج نہیں۔ اور ایسے کسی بھی شخص کے ساتھ کسی طرح کا بھی تعلق رکھنا یہ حرام ہے اور اپنے ایمان کو خطرے میں ڈالنے والی بات۔ اس لیے منکرین ختم نبوت جس انداز میں بھی معاشرے میں جہاں کہیں موجود ہیں، ان کے ساتھ قطع تعلق ہی کرنا یہ اہل ایمان پر فرض ہے۔ کسی بھی عنوان کے ساتھ، کسی بھی نام کے ساتھ، کسی بھی پہچان کے ساتھ دنیا کے جس خطے میں کوئی ایسا شخص موجود ہو جو رسول پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی ختم نبوت کا منکر ہو، ایسے شخص کے ساتھ اہل ایمان کا کسی طرح کا بھی تعلق رکھنا جائز نہیں۔ یہ بات بنیادی طور پر ذہن میں رکھیں۔ اور ختم نبوت کا عنوان یہ ایک ایسا عنوان ہے کہ جس کے ساتھ کسی طرح کی بھی ایک لمحے کی کوتاہی اور ایک لمحے کی بے وفائی جائز اور روا نہیں ہے۔ جس طرح مسلمان ہونے کے لیے اللہ کو ایک ماننا ضروری ہے، اسی طرح مسلمان ہونے کے لیے رسول اللہ کو آخری نبی ماننا فرض اور ضروری ہے۔ یہ بات ہرگز جائز نہیں ہے کہ بندہ یہ کہے کہ اللہ ایک ہے، بندہ یہ کہے کہ نبی جتنے بھی آئے میں سب کو مانتا ہوں، اور یہ بھی کہے کہ میں رسول اللہ کو بھی نبی مانتا ہوں، لیکن میں ختم نبوت کے جو عنوان ہے اس کے ساتھ کسی طرح کی تھوڑی بہت اونچ نیچ کو روا سمجھتا ہوں، تو بے شک سب کو مانے، رسول اللہ کو نبی بھی مانے، لیکن ختم نبوت کے عنوان سے اگر ذرا بھی کوتاہی کرتا ہے تو وہ سب کچھ ہو سکتا ہے لیکن مسلمان نہیں ہو سکتا۔ اس لیے کہ اللہ کریم نے رسول کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی بعثت سے قبل، آپ کی تشریف آوری سے قبل، آپ کی دنیا میں آنے سے قبل جب بھی آپ کا تعارف کروایا ہے تو صرف نبوت اور رسالت کے عنوان سے آپ کا تعارف نہیں کروایا گیا، بلکہ جب بھی اللہ کریم نے تعارف کروایا ہے تو ختم نبوت اور ختم رسالت کے نام سے آپ کا تعارف کروایا۔ صرف نبی کے عنوان سے آپ کا تعارف نہیں کروایا گیا، صرف رسول کے عنوان سے آپ کا تعارف نہیں کروایا گیا، آپ کا تعارف جب بھی رب کی طرف سے کروایا گیا ہے وہ ختم نبوت اور ختم رسالت کے عنوان سے کروایا گیا۔ یعنی مسئلہ اہم ہے تو تبھی اس کو اتنا بیان کیا گیا، اور یہ اتنا اہم ہے کہ مسیلمہ کذاب دجال جس نے سب سے پہلے رسول پاک کی حیات ظاہری میں دعوی نبوت کیا، تو یہ دربار رسالت میں آیا اور بدبخت آ کر کہنے لگا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، آپ مجھے اپنی زندگی میں بے شک نبی نہ مانیں، لیکن اپنے بعد میرے لیے اعلان کر دیجئے کہ میرے بعد یہ مسیلمہ کے بدبخت یہ نبی ہے، میرا اعلان کر دیجئے، یا اپنی سلطنت میں مجھے شریک کر دیجئے، اپنی حکومت میں شریک کر دیجئے۔ تو رسول خدا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے کھجور کی ایک سوکھی ٹہنی
ٹہنی اٹھائی اور اٹھا کر فرمایا کہ بدبخت، اس ٹہنی جتنا بھی تیرا حصہ نبوت و رسالت میں نہیں، اس ٹہنی جتنا بھی تیرا حصہ نبوت و رسالت میں نہیں ہے۔ اور رسول کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے پھر صبح قیامت تک کے اہل ایمان کے لیے عقیدہ اور نظریہ بیان فرمایا۔ حضرت زبان رضی اللہ تعالی عنہ سے روایت ہے، رسول خدا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا، اِنَّهُ سَيَكُونُ مِن بَعْدِي كَذَّابُونَ صَلَاصُونَ دَجَّالُونَ كُلُّهُمْ يَزْعُمُ أَنَّهُ نَبِيٌّ وَأَنَا خَاتَمُ النَّبِيِّينَ لَا نَبِيَّ بَعْدِي أو كما قال علیہ السلام۔ رسول خدا نے ارشاد فرمایا، لوگوں عن قریب میرے بعد 30 جھوٹے دجال آئیں گے، 30 جھوٹے دجال آئیں گے، اور ان میں سے ہر ایک کا یہ دعویٰ ہوگا کہ میں نبی ہوں۔ جھوٹا ہوگا اور پھر بڑا جھوٹا ہوگا، چھوٹا جھوٹا بھی نہیں ہوگا۔ دجال کہتے ہیں بڑے جھوٹے کو۔ کذابون بھی اللہ کے نبی نے مبالغہ کا صیغہ ذکر فرمایا کہ بڑا جھوٹا ہوگا، پھر دجال بہت بڑا جھوٹا ہوگا۔ جو بندہ میرے بعد آئے گا اور آ کر پھر یہ کہے گا کہ میں نبی ہوں، اللہ کے نبی نے فرمایا ہرگز اس کو نبی نہ ماننا، کیونکہ انا خاتم النبیین لا نبی بعدی، اے لوگوں میں آخری نبی اور میرے بعد کسی نبی کے آنے کی گنجائش موجود نہیں ہے۔ اللہ کے نبی نے خود اس عنوان کو انتہائی وضاحت اور انتہائی صراحت کے ساتھ بیان کیا تاکہ کوئی بندہ کسی بھی نقطہ نظر سے کسی بھی تناظر میں منصب نبوت پر فائز ہونے کا دعویٰ نہ کرے۔ عقیدہ ختم نبوت کے ساتھ غداری کا کوئی بھی بندہ اعلان نہ کر سکے، کوئی بھی بندہ یہ اعلان نہ کر سکے کہ ختم نبوت کے عنوان کے بعد کوئی اور نبی اس عنوان کے ساتھ آ سکتا ہے۔ جس طرح کہ آج بھی اس معاشرے میں بہت سے لوگ وہ موجود ہیں جو اپنے آپ کو ختم نبوت کا داعی بھی کہتے ہیں، ختم نبوت کے عنوان سے تنظیمیں بھی چلاتے ہیں، لیکن وہ خود کہیں نہ کہیں کسی نہ کسی زمرے میں نبی کا آنا ممکن سمجھتے ہیں، کسی نہ کسی دائرے میں باطل تشریحات، غلط نظریات کے ساتھ، کسی نہ کسی زاویے کے ساتھ، نقطہ نظر کے ساتھ کسی شخص کو نبوت کا ملنا ممکن جانتے ہیں، اگرچہ وہ ختم نبوت کی تحریکیں بھی چلا رہے ہیں لیکن خود بھی ختم نبوت کے عنوان کے ساتھ وفادار نہیں ہیں۔ وفاداری اسی صورت میں ممکن ہے کہ جب مطلقاً علی الاعلان یہ کہا جائے اور واضح اور صاف لفظوں میں یہ عقیدہ اپنایا جائے کہ رسول اللہ کے بعد کسی بھی صورت میں کسی نبی کا آنا جائز نہیں ہے، پھر بندہ اس عنوان کے ساتھ وفادار کہلاتا ہے، پھر بندہ اس عقیدے اور نظریے کا ترجمان کہلاتا ہے۔ اور حضرت عبداللہ ابن عباس رضی اللہ تعالی عنہما سے روایت ہے کہ رسول کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی حیات ظاہری میں، آپ کی حیات طیبہ میں ہم جب رسول اللہ کا تعارف کروایا کرتے تھے تو پھر ہم رسول اللہ کے تعارف میں جو آپ کے اوصاف بنوایا کرتے تھے وہ سب سے پہلے آپ کا جو وصف تھا وہ ہم یہاں یوں بیان کرتے تھے کہ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، اللہ نے آپ کو احمد بنا کر بھیجا، اللہ نے آپ کو محمد بنا کر بھیجا ہے صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم۔ یعنی صحابہ کرام رسول اللہ کی مدح سرائی میں آپ کا اسم پاک احمد ذکر کرتے تھے۔ احمد کہتے ہیں جس نے سب سے زیادہ اللہ کی حمد و ثنا بیان کی ہو، اور آپ کی مدح سرائی میں صحابہ محمد کہا کرتے تھے۔ محمد اسے کہتے ہیں صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم جس کی رب نے سب سے زیادہ تعریف بیان کی ہو، یعنی حامدین میں بھی اللہ کے نبی پہلے نمبر پر ہیں اور محمودین میں بھی اللہ کے نبی پہلے نمبر پر ہیں۔ پھر اس کے بعد صحابہ جن لفظوں کے ساتھ رسول اللہ کا تعارف کروایا کرتے تھے، آپ فرماتے تھے صحابہ والمقفع، رسول اللہ کے اسماء طیبہ آپ کے اوصاف کو جب ذکر کرتے تھے تو پھر آپ کا اسم پاک مقفع ذکر کرتے تھے، اور مقفع اس کو کہتے ہیں کہ جس کے بعد کسی نبی کا آنا ممکن نہ ہو۔ مقفع کا معنی ہے کہ آخری نبی جس کے بعد کوئی نبی نہ آئے۔ صحابہ مقفع کہنے کے بعد پھر اور شان بیان کرتے تھے، فرماتے تھے والخاتم، آپ
کرتے ہیں تاکہ بات واضح ہو جائے، تاکہ بات موٹی عقلوں میں بھی سما جائے کہ اگر مقفع کا معنی کسی کی عقل میں نہ آئے تو خواب تک واضح لفظ ذکر کرتے تھے تاکہ سمجھدار آ جائے کہ رسول پاک کے بعد کسی اور نبی کا آنا ممکن نہیں ہے۔ اور اللہ کے نبی نے پھر خود اپنا تعارف کروایا، فرمایا انا الحاشر، میں حاشر ہوں۔ پھر حاشر کی تعریف کی کہ حاشر کسے کہتے ہیں؟ ما الذی یحشر الناس علی قدمی، حاشر اسے کہتے ہیں کہ جس کے قدم پر وزن حشر کو سجایا جائے گا، کہ میں سب سے پہلے اپنی قبر نور سے باہر آؤں گا تو پھر لوگ اپنی قبروں سے باہر آئیں گے۔ جب تک میری آمد نہ ہوگی کوئی اپنی قبر سے باہر نہیں آئے گا۔ اور حاشر کا معنی یہ ہے کہ جس کے پیچھے ساری وزن حشر کو سجایا جائے گا۔ پھر اللہ کے نبی کو بولتے ہیں عاقب، اے لوگوں میں حاشر بھی ہوں اور میں عاقب بھی ہوں۔ یا رسول اللہ عاقب کون ہے؟ پھر اللہ کے نبی عاقب کی خود وصف فرماتے ہیں الذی لیس بعدہ نبی، عاقب اسے کہتے ہیں کہ جس کے بعد کوئی اور نبی نہ ہو۔ اللہ کے نبی نے خود اس عنوان کے ساتھ ان واضح اور صاف ستھرے لفظوں کے ساتھ عقیدہ ختم نبوت کو بیان فرمایا، اور ایک مقام پر نہیں بیسیوں بلکہ سینکڑوں مقامات پر بیان فرمایا تاکہ اس عقیدے کی اہمیت اجاگر ہو سکے کہ عقیدہ ختم نبوت کیا ہے۔ تو یہ عقیدہ ختم نبوت کے عنوان پر دو باتیں میں نے عرض کی ہیں۔ یہ تو دین عقیدہ ختم نبوت پر اس کے اوپر پھر ذمہ داری ہے۔ ذمہ داری ہماری یہ ہے کہ ہم عقیدہ ختم نبوت کا پرچار کریں۔ ہم کم از کم اپنے بچے کو عقیدہ ختم نبوت پر 40 احادیث یاد کروائیں۔ قبلہ عرفان القادری صاحب نے میرے خیال میں بھی وہ احادیث پاک کا مجموعہ ترتیب دیا ہے انہوں نے، تو آپ ان سے وہ احادیث لیں اور وہ احادیث ہم اپنے بچوں کو یاد کروائیں۔ اللہ کے نبی نے فرمایا کہ جو بندہ میری 40 احادیث یاد کرے گا نا پھر میری امت تک پہنچائے گا، اللہ اس پر جنت کو واجب فرما دے گا۔ اور اللہ کے نبی نے فرمایا جو 40 احادیث یاد کر لیتا ہے پھر امت تک پہنچاتا ہے، قیامت والے دن اللہ اس کو محدثین کے صف میں اٹھائے گا، وہ پورا محدث بن کر امام بخاری کے ساتھ اٹھے گا۔ اس لیے ہماری ذمہ داری یہ ہے کہ ہم ختم نبوت کے عنوان پر کچھ نہ کچھ یاد بھی کریں، اپنی نسلوں تک یہ پیغام ہم خود اپنے منہ کے ساتھ پہنچائیں۔ یہ نہ سمجھے کہ ہمارا بچہ مسجد جائے گا یا مولوی صاحب پڑھائیں گے یا انٹرنیٹ پر سنے گا تو وہ عقیدہ ختم نبوت کو سیکھ لے گا، یہ ہماری ذمہ داری نہیں ہے۔ ہماری ذمہ داری یہ ہے اس زمانے میں اور اس کو فرض سمجھے، بس صرف یہ نہ سمجھے کہ بس کروا دیا تو تب بھی ٹھیک، نہ کر رہا تب بھی ٹھیک۔ اس کو فرض جانے کہ میں نے اپنے سینے سے اپنے بچے کے سینے میں ختم نبوت کے عنوان پر 40 حدیثوں کو منتقل کرنا ہے۔ اور یہ آپ اس ماہ ربیع النور شریف میں نیت کریں، جب اگلے سال ماہ ربیع النور شریف آئے گا تو ہمارا بچہ 40 حدیث کا حافظ ہوگا، اور وہ 40 حدیث ختم نبوت کے عنوان کی ہوں۔ ختم نبوت کے عنوان کی 40 حدیث ہم نے کم از کم اپنے بچوں کو یاد کروانی ہے، اور اگر ممکن ہو تو پھر قرآنی آیات جو خاص ختم نبوت کے عنوان پر ہیں وہ آیات بھی ہمیں بھی آنی چاہیے، ہمارے بچوں کو بھی آنی چاہیے، یہ ہماری ذمہ داری ہے۔ اور ختم نبوت کے عنوان پر جو بھی تحریک تنظیم ہو اس کے ساتھ شانہ بشانہ چلنا یہ بھی ہماری ذمہ داری ہے کہ ہر فورم پر عقیدہ ختم نبوت کو اجاگر کرنا اس زمانے کے اس ماحول کے فرائض میں سے سب سے بڑا فرض ہے، یہ یاد رکھیے۔ اس کو چھوٹا نہ سمجھیں، اس کو کسی ایک تنظیم کا کام نہ سمجھیں، کسی ایک فرد کا کام نہ سمجھیں کہ وہ کرتا ہے تو بس کرتا رہے، وہ کر رہا ہے وہ کر رہا ہے، وہ قیامت والے نہیں چلے گا۔ قیامت والے پوچھے گا تو بتا کہ تو نے عقیدہ ختم نبوت پر کیا کام کیا ہے۔ اس لیے اس عنوان کے ساتھ وفا کرنا یہ ہم سب کا ایمانی فریضہ ہے۔ تو یہ آپ نیت کر کے اس مجلس سے اٹھیں کہ ہم نے 40 حدیث اپنے بچوں کو یاد کروا دی ہیں۔ چلے جو بڑے بڑے عمر لوگ ہیں وہ نہیں یاد کر سکتے لیکن بچے تو یاد کر سکتے ہیں نا، تو کم از کم یہ اپنے لیے صدقہ جاریہ بنائیں، اپنی آل اولاد کو 40 حدیث ختم نبوت یاد کروائیں۔ اللہ کریم عمل کی توفیق عطا فرمائے۔